ایک ایرانی جوان تھا، نام اس کا تھا رضا. اتنا بے ادب تھا، کہتا جب غصہ آتا تھا تو میں کبھی اپنی ماں پر بھی ہاتھ اٹھاتا تھا. اب ماں باپ آپ کو پتہ ہے بچوں کو ہدایت کرتے ہیں. آج زمانہ بہت بگڑ چکا ہے، نگاہیں آلودہ، کان آلودہ، کردار آلودہ. ماں باپ سمجھاتے تھے، لیکن کہتا میں تنگ آ گیا ڈیلی ماں باپ کی ہدایت سے. میں نے گھر چھوڑا، تہران میں ایک فلیٹ لیا، اس فلیٹ میں جا کے میں بس گیا. اب ڈیلی بیسس پہ ایران میں ٹیکسی چلانا بڑا عام ہے. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیلی ٹیکسی ہو، آپ کوئی بھی ٹیکسی ہو روڈ پہ چلائیں، لوگ کو اٹھائے، مسافر کشی کریں، اچھی کمائی ہے اس چیز کی. کہتا میں صبح سے شام تک ٹیکسی چلاتا تھا، جو پیسے بچتے تھے اس کو عیاشی پہ خرچ کر دیتا تھا. دوست آتے تھے، کبھی جوا کھیلتے، کبھی کون سا گناہ، کبھی کوئی گناہ. کوئی میری زندگی میں سرحد نہیں تھی، حد نہیں تھی. کہتے محرم کا مہینہ شروع ہوا. اب بندہ کتنا بھی برا ہو نا، کم از کم 10 دن محرم میں اچھا بن جاتا ہے. مطلب تھوڑا سا اس میں ادب بھی ہو نا، تو ان 10 دنوں میں امام حسین کا ادب ضرور کر دیتا ہے. کہتا میں نے دوستوں کو فون کیا، پہلی محرم، دوسری محرم، کوئی دوست میرے پاس نہیں آیا. رات کو ہماری محفل لگتی تھی، گناہ کی محفل. دوستوں کو فون کیا، بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. انہوں نے کہا کہ رضا ہم نہیں آ سکتے کیونکہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے. ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن محرم میں ہمیں شرم آتی ہے، ہم گناہ کیسے کریں؟ پھر اس نے فون کیا، کسی دوست نے نہیں سنا. کہتا یہاں تک کہ 6 محرم گزر گئی. تنگ آ گیا، گناہ کا عادی تھا. کہتا میں نے رات کے 1-2 بجے تہران میں ٹیکسی نکالی. ایک روڈ سے جا رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی روڈ پہ کھڑی تھی. اس نے اشارہ دیا مجھے آگے تک چھوڑ دو. میں نے اسے ٹیکسی میں بٹھایا. گناہ کا عادی تھا، نگاہیں آلودہ تھی، نیتیں کثیف اور نجس تھی. کہتا میں نے اپنی گاڑی کے آئینے سے اس لڑکی کو دیکھا، چادر پہنی ہوئی محجبہ لڑکی تھی. تو میں نے اسے گندا اشارہ کیا، گندی باتیں کرنا شروع کر دی. اس نے کہا خوف خدا کرو، محرم کا مہینہ ہے، حسین سے شرم کرو. اس نے کہا کون حسین، کون سا محرم؟ بے دین بن چکا تھا. کہتا اس نے اپنی گاڑی کو موڑا اور کہتا میں اپنی فلیٹ کی طرف جا رہا تھا اسپیڈ کے ساتھ. اب دیکھا کہ وہ خاتون لرزنے لگی اور کانپنے لگی. کبھی مجھے مولا حسین کا واسطہ دیتی، کبھی مجھے عباس کا واسطہ دیتی، کربلا کے شہداء کا واسطہ دیتی. کہتا میرے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا. آخر میں اس نے کہا کہ اے بدبخت شرم کرو، میں سید زادی ہوں. کہتا ہے میں نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ یہ سید زادی ہے. کہتا جب میں نے لحاظ نہیں کیا، اسی اسپیڈ سے گاڑی کو لیتا وہ آگے بڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کسی کا بھی شرم نہیں کرتا، میری دادی زہرا کا شرم کر لے. کہتا ہے جیسے سیدہ زہرا کا نام آیا، کہتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا، بدن پہ لرزہ طاری ہوا. پیدائشی شیعہ تو تھا نا. کہتا میں نے اسے کہا بتا کہاں چھوڑنا ہے؟ اس نے کہا میں امام بارگاہ جا رہی تھی مجلس پہ، تجھے بی بی کا واسطہ مجھے مجلس پہ اتار دے. کہتا میں نے جا کے گاڑی روکی اس محلے میں، وہ اتری. اترنے کے بعد فرنٹ سیٹ پہ جو شیشہ تھا اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور مجھے کہا کہ تیرا بہت شکریہ، میں مجلس میں جا رہی ہوں، تجھے دعا دوں گی کیونکہ تو نے میری دادی زہرا کا احترام کیا، تو نے میری دادی زہرا کا ادب کیا. جیسے میں نے دادی کا نام لیا تو نے فوراً آ کے مجھے اتار دیا. کہتا میں خاموش کھڑا تھا، وہ مجلس میں چلی گئی. جب میں نے غور کیا یہ تو میرا ہی محلہ ہے، کئی مہینوں سے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گیا. کہتا فوراً میں نے گاڑی پارک کی. اب دیکھیے بندہ جب ادب کا مظاہرہ کرتا ہے نا، اب آہستہ آہستہ اہل بیت اسے ہدایت کیسے دیتے ہیں، آہستہ آہستہ اسے اپنے قریب کیسے لے کر آتے ہیں. کہتا جیسے میں گاڑی سے اترا میں اپنے گھر گیا، گھر کے اندر جا کر بیٹھ گیا. محرم کا مہینہ تھا، نہ والدہ گھر میں تھی نہ بابا گھر میں تھا. اتنے میں نے ٹی وی کھولی.
کہتے ہیں مولانا جب ٹی وی کھولی تو اتفاق سے ٹی وی پر بین الحرمین کو دکھایا جا رہا تھا. کبھی عباس کا روزہ، کبھی امام حسین کا روزہ دکھایا جا رہا تھا، اور ذاکر امام حسین کے مسائل پڑھ رہے تھے کہ حسین اتنے غریب تھے کہ اس کی 4 سالہ بچی کو تماچے مارے گئے. شیعوں کا امام اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. کہتا جب میں نے مصائب سننا شروع کیے نا تو میں نے رونا شروع کیا. پھر میں نے چینل بدلا تو اچانک میں نے کیا دیکھا؟ جنت البقیع دکھایا جا رہا ہے، اور ذاکر سیدہ زہرا کے مصائب پڑھ رہا ہے کہ حسین کی اماں اتنی مظلومہ تھی کہ ان کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا تھا. کہتا میری کیفیت بدل گئی. کئی سالوں کے بعد مصائب سن رہا تھا. یہ مجلس حسین 1000 سالوں کا سفر لمحوں میں طے کرواتی ہے. کہتا اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا، میں نے کیا دیکھا؟ میری بوڑھی ماں جس کی بے احترامی کرتا تھا، جس کی بے ادبی کرتا تھا، وہ گھر میں داخل ہوئی، اور اتنے مہینوں کے بعد جب مجھے دیکھا ماں خوش ہو گئی. کہتا میں دوڑا دوڑا گیا اور ماں کے قدموں پہ گر گیا. کہتا میری ماں نے بڑے پیار بھرے ہاتھوں سے میرے سر کو بلند کیا. جب میری آنکھوں میں آنسو دیکھے نا، کہنے لگی رضا تو وہ نہیں ہے جو گھر چھوڑ کے گیا تھا، تو بدل گیا ہے. کیا ہوا ہے تجھے؟ کہنے لگا اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا حسین کی مجلس سے آ رہی ہوں. کہا اماں اگر زحمت نہ ہو مجھے حسین کی مجلس میں لے کر جاؤ گے؟ اس کے محلے والے کہتے ہیں جب اس نے مجلس میں آنا شروع کیا، اس سے بڑا نمازی، اس سے بڑا متقی، اس سے بڑا پرہیزگار اس دن کے بعد کسی نے نہیں دیکھا. کبھی عزاداروں کی برتنوں کو دھوتا، کبھی جوتیاں بناتا، کبھی مصائب میں اتنا روتا، کسی نے ایسا روتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا. کہا 40 کے دن آئے، قافلہ بنا. مسجد کے قافلے سالار نے کہا ہمیں قافلے پہ جانا ہے. جس لڑکے کو لے کر جانا تھا وہ بیمار ہو گیا. کہا کس کو لے کر جائیں؟ سب نے کہا رضا بڑا اچھا لڑکا ہے، اسے لے کر چلتے ہیں. اسے کہا تم کوئی پیسے نہ دو، لوگ کہتے تو ہمارے ساتھ چلو. کہتے جیسے میں کربلا پہنچانا، کہتے مولا حسین مجھے پتا ہوتا اتنے کریم ہیں، اتنے جلدی راضی ہو جاتے ہیں مولا، میں کب کا آپ کے دروازے پہ آ جاتا. کہتے قافلہ واپس آیا، میں نے شکر خدا ادا کیا. اتنے میں قافلہ حج پہ جانے والا تھا. اس قافلے سالار نے بھی بولا کہ رضا تو ہمارے ساتھ چل. ظاہر بڑے خوش ہوتے ہیں جب تو ساتھ ہوتا ہے. کہتا ہے چند مہینوں میں حسین کی قبر کی زیارت بھی ہو گئی، لیکن جب جنت البقیع پہنچا، کہتا ہے گھٹنوں کے بل زہرا کی قبر کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بی بی میں بہت برا تھا، مجھے نہیں پتا یہ گھر اتنی جلدی لوگوں کو ہور بنا دیتا ہے، اتنی جلدی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. کہتے حج سے واپس آیا، تہران کا بہت متقی ایک تاجر تھا، وہ میرے والد سے ملا. اس نے کہا کہ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں اس محلے میں آپ کے بیٹے سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے. اگر آپ راضی ہوں میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی اس جوان سے کراؤں. کہتا قبلہ میں اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لیتا، چند مہینے ہوئے نیک ہوا ہے، جا کے اس سے آپ خود بات کریں. یہ بوڑھا آتا ہے کہتا ہے رضا میں تجھے کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں تو نیک بن گیا ہے، لیکن ایک شرط پہ اپنی بیٹی دوں گا، آج کے بعد حسین کا دامن نہ چھوڑنا. کہتا ہے قبلہ اللہ موت دے اگر میں دامن حسین کو چھوڑ دوں. میں نے تو ان کو پہچانا بھی نہیں تھا کہ کل آ جا بیٹی کا رشتہ لینے. رضا فیملی کے ساتھ رشتہ لینے گئے. ایران میں رسم ہے جس بچی کا رشتہ لینے جاتے ہیں وہ بچی چائے لے کر آتی ہے. کہتے ہیں بڑے ادب و حیا سے بیٹھا تھا. یہ لڑکی جب چائے لے کر آتی ہے، یہ چائے کا کپ اٹھاتا ہے، اس لڑکی کی نگاہ جب اس کے چہرے پہ پڑتی ہے بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے. والدین اٹھا کے کمرے میں لے جاتے ہیں. ہوش میں آتی ہے تو زباں پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے یا زہرا. پھر بے ہوش ہو جاتی ہے. پھر ہوش میں آتی ہے ایک جملہ بولتی یا زہرا، پھر بے ہوش ہو جاتی ہے. جب صحیح سے ہوش میں آئی، ماں نے کہا بیٹی مسئلہ کیا ہے؟
کہ اماں خدا کی قسم کل خواب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھا تھا. اماں کل میں نے حسین کی دکھیاری ماں کو خواب میں دیکھا تھا، اور خدا کی قسم بی بی نے اسی جواں کی تصویر دکھائی تھی اور کہا تھا کل یہ تیرے رشتے کے لیے آ رہا ہے، جواب نہ دینا، اس نے میری بیٹی کا احترام کیا تھا، تو اس کا احترام کرنا.